السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ فاطر کی آیت نمبر 11 سے سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر اس نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، اور کوئی بھی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ جنتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے علم کے بغیر کوئی بھی مادہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو یا جانوروں میں سے ہو، چاہے حشرات الارض میں سے ہو، سب کا اللہ کو علم ہے۔ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي کتاب، اور یعنی کسی کو بھی عمر نہیں دی جاتی جو بھی اس کو عمر دی گئی ہو۔ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ، اور نہ ہی اس کی عمر میں کوئی کسی قسم کی کمی کی جاتی ہے۔ الا فی کتاب، مگر یہ سب کچھ کتاب میں درج ہے، لوح محفوظ میں درج ہے، لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ پر ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کے زندہ ہونے، بارش کے ساتھ زندہ ہونے کو اور بارش کے بغیر اس کے مردہ ہونے کو بطور نشانی پیش کیا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے اپنی قدرت کو واضح کیا ہے۔ یعنی وہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بارش سے زندہ کر دیتا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا بظاہر یعنی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو، پھر نطفے سے، پھر اس نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، پھر جوڑوں سے اس نے حمل کا سلسلہ ٹھہرایا، پھر یہ تمام سلسلے اللہ کے علم میں ہیں۔ یعنی ہر مادہ کا حمل بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے، ایک بچہ ہے، زیادہ ہیں، وہ بڑھ رہا ہے یا کمزور ہو رہا ہے، یا وہ کب پیدا ہوگا، اس کا رزق کتنا ہے، اس کی زندگی کتنی ہے، وہ دنیا میں کیا کرے گا، یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، اور باقاعدہ جن و انس کی یہ ہر چیز جسم کے مکمل ہوتے ہی لکھوا دی جاتی ہے، جبکہ جسم کا بڑھنے کا عمل اس کے بعد ہوتا ہے، پہلے ہی یہ چیز اللہ تعالیٰ لکھوا دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کسی بھی شخص کو کوئی زندگی ملتی ہے یا اس کی عمر چھوٹی رہ جاتی ہے، کم ہوتی ہے، یہ سب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ یعنی اس میں ایک تو انسان کی مٹی سے تخلیق، اور یہ تخلیق بعض تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی ہے اور بعد میں نطفے سے پیدائش ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اب بھی انسان مٹی سے ہی پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو انسان کی یہ طاقت ہے جس سے نطفہ پیدا ہوتا ہے، یہ خوراک کے ذریعے یہ ہوتا ہے، اور خوراک انسان کی کلی طور پر مٹی سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ انسان پھل، سبزیاں، دالیں یہ چیزیں کھاتا ہے، تو یہ سب چیزیں مٹی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر گوشت کھاتا ہے تو گوشت خور جانوروں کی خوراک مٹی سے پیدا ہوتی ہے کہ وہ گھاس کھاتے ہیں، پٹھے کھاتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو در حقیقت اب بھی انسان مٹی سے ہی بن رہا ہے۔ دوسری قدرت اس آیت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ ہر حاملہ کا حمل اللہ کے علم میں ہے۔ تیسری قدرت اس آیت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ کسی کی زندگی کا لمبا ہونا یا چھوٹا ہونا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ پر ایسا کرنا بہت آسان ہے، چونکہ کفار مکہ اور دیگر کفار اور مشرکین یہ موت کے بعد کی زندگی کے منکر ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دلائل میں سے یہ بارش کے بعد یہ دوسری بہت بڑی دلیل پیش کی ہے تخلیق کے بارے میں، کہ جو اللہ ابتدائی طور پر تخلیق کر سکتا ہے، وہ تخلیق کے بعد وہ ریزہ ریزہ ہو جانے والی مخلوق کو اور مٹی سے مل جانے والی مخلوق کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ، اور دو دریا یہ برابر نہیں ہوتے۔
ھذا عذب فرات سائغ شراب، یہ خوش ذائقہ ہے، میٹھا یعنی پیاس بجھانے والا، سائغ شرابہ، اس کا گلے سے اترنا، اس کا گھونٹ بھرنا پینا بہت ہی آسان ہے۔ وَھذا ملح اجاج، اور یہ کڑوا ہے، کھاری، یعنی اس کو کوئی پی نہیں سکتا۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور ہر ایک میں سے، یعنی کھاری ہو پانی یا میٹھا، اس میں سے تم تر و تازہ گوشت کھاتے ہو۔ لحمن طریہ، لحم کا معنی گوشت، طریہ تر و تازہ، یعنی مچھلی کسی بھی قسم کی ہو تو جب دریا سے نکلتی ہے تو بالکل تازہ ہوتی ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم اس میں سے زیورات نکالتے ہو، یعنی قیمتی موتی اور بہت سی ایسی چیزیں جن کو زیورات کے لیے استعمال کرتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ اس میں پانی کو پھاڑ کر چلتی ہیں۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ تو یہ بعد الموت زندہ ہونے کی اللہ تعالیٰ نے تیسری دلیل اپنی قدرت کے ساتھ پیش کی ہے، جس میں سب سے پہلے دو دریاؤں کا کھاری اور میٹھا ہونا ذکر کیا اور فرمایا کہ میٹھا پانی اور کھاری پانی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو میٹھے اور کھاری پانی کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سورہ فرقان میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے اس کے درمیان حجرم محجورہ بنا دیا ہے، یعنی ایک پردہ، ایک مضبوط قسم کی آڑ بنائی ہوئی ہے۔ تو اس کی تفسیر ایک تو یہ کی جاتی ہے کہ عربی زبان میں بحر بہت بڑے پانی کے ذخیرے کو کہتے ہیں، یعنی جس طرح ہم سمندر کا لفظ بولتے ہیں۔ تو زیر زمین اللہ تعالیٰ نے جو پانی نکالا ہے زیر زمین کے نیچے سے، وہ دریاؤں اور جھیلوں اور ندی نالوں کی صورت میں ہے، جو کہ میٹھا پانی ہے، اور ایک پانی سمندر کی شکل میں ہے جو کھاری ہے، اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر مفید ہیں۔ کھاری پانی اپنی جگہ پر فائدہ مند ہے اور میٹھا پانی اپنی جگہ پر۔ سمندر کا پانی انتہائی کڑوا اور کھاری ہے، یعنی اس میں نمک ہے، اور بعض لوگ تو اس پانی کو خشک کر کے اس سے نمک نکالتے بھی ہیں، جسے سمندری نمک کہا جاتا ہے۔ تو اس کے کھاری ہونے کی حکمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ سمندر میں جتنی مخلوقات ہیں ان کی تعداد خشکی کی مخلوقات سے کہیں زیادہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان تمام مخلوقات کی خوراک اور ان کے فضلات، بول و براز، سب کچھ پانی کے اندر ہی ہوتا ہے۔ پھر روزانہ اتنے بڑے سمندر میں، جو دنیا کی زمین سے 3 گنا ہے، اس میں نہ جانے لاکھوں یا کروڑوں جانور مرتے ہیں، اور ان کی لاشیں بھی سمندر کے اندر ہی ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ پانی میٹھا ہوتا تو ان ساری چیزوں کا تعفن زمین کو رہائش کے قابل نہ رہنے دیتا۔ پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میٹھا پانی اگر ایک جگہ پر زیادہ دیر رہے تو اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو، جو نہ جانے ہزاروں بلکہ لاکھوں سال سے ہے اور کب تک رہے گا، اللہ تعالیٰ نے اس میں نمکیات کی اتنی مقدار رکھی ہوئی ہے کہ اگر اس میں اس کی وجہ سے ایک تو بدبو نہیں پیدا ہوتی، دوسرا یہ ہے کہ یعنی اس میں جو چیزیں مرتی ہیں ان کا کوئی کسی دوسرے کو نقصان نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ بھی ہے کہ انہی نمکین پانیوں سے جو بخارات اٹھتے ہیں اور بادل بنتے ہیں اور بارش برستی ہے، وہ میٹھا پانی ہوتا ہے۔ بارش سے کبھی نمکین پانی نہیں برسا۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سمندر میں نمک رکھا ہے، نمکین پانی رکھا ہے کھاری، اس کی یہ بہت بڑی حکمت ہے۔ دوسری اس کی تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ زمین کے نیچے جتنا بھی پانی موجود ہے نا، یہ 2 طرح کا ہے، ایک میٹھا ہے، ایک کھاری ہے۔ اگر ہم ایک جگہ پر نلکا لگائیں تو اس میں کھاری پانی نکل آتا ہے، تھوڑی دور دوسرا لگائیں تو اس میں سے میٹھا نکل آتا ہے۔ یہ تو ہم مشاہدہ اکثر کرتے رہتے ہیں۔ تیسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو دریا اور نہریں ہیں، نہریں دریاؤں سے نکلتی ہیں اور دریاؤں میں ہی گرتی ہیں، اور پھر دریا بالآخر جا کر سمندر میں گرتے ہیں۔ تو جب دریا سمندر میں گرتے ہیں تو دور تک
یہ پانی دریاؤں کا یہ سمندر کے پانی میں مکس نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ دریاؤں کا پانی پیلا ہوتا ہے کیونکہ اس میں مٹی شامل ہوتی ہے، تو یہ علیحدہ ہی جاتا ہوا دور تک نظر آتا ہے، اور جہاں جہاں سے یہ گزرتا ہے وہاں کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بالآخر پھر وہ جا کر اس میں مکس ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ یعنی کھارے اور کڑوے سمندر کے درمیان اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کے نیچے اس کے بہت بڑے بڑے ذخیرے رکھے ہوئے ہیں، اور پھر ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایسا بند باندھا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ساری قدرتیں ہیں جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہیں۔ تو یہ دریاؤں کی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں دلیل پیش کی ہے، اس میں تو ایک یہ عجیب بات ہے کہ پانی کا میٹھا ہونا اور کھاری ہونا۔ دوسری اس میں یہ قدرت بیان کی ہے کہ تم اس سے تر و تازہ گوشت کھاتے ہو، یعنی پانی نمکین ہو یا میٹھا ہو، مچھلیاں ایک ہی طرح کی، اور جانور جو ہم پکڑتے ہیں یا کھاتے ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہیں۔ مچھلیاں کئی قسم کی ہیں، وہ سب ان کا ذائقہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تیسری قدرت اس میں یہ بیان کی ہے کہ زیورات اس میں سے نکلتے ہیں، زیور بنانے کے لیے بہت سے قیمتی موتی نکلتے ہیں۔ چوتھی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت یہ بیان کی ہے کہ پانی کی موجوں کو پھاڑ کر کشتیاں چلتی ہیں اور اپنی منزل پر پہنچتی ہیں۔ تو اس طرح یہ دریاؤں اور سمندروں کا جو سلسلہ ہے، یہ یعنی موت کے بعد بعث بعد الموت کی یہ تیسری بہت بڑی دلیل اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی ہے کہ جو اللہ پانی سے اتنا کچھ بنا سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی چوتھی دلیل ذکر کی ہے جو دنیا و ما فیہا کے متعلق ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے۔ کل یجری لأجل مسمى، یہ سب مقررہ مدت پر مقررہ مدار پر چلتے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، تمہارا یہ اللہ تمہارا رب ہے، یعنی یہ اللہ جس نے یہ لیل و نہار کا سلسلہ بنایا، یعنی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتیں موٹی موٹی بیان کی گئی ہیں کہ دن بڑے چھوٹے ہونا یا کسی جگہ پر رات کا لمبا ہونا اور کئی علاقوں میں دن کا ہی لمبا ہونا، یہ سب اسی کی قدرت ہے، اور کوئی اس پر اختیار نہیں رکھتا کہ وہ اپنی مرضی سے دن رات کے اندر کوئی تبدیلی کر لے۔ پھر سورج اور چاند کا مسخر ہونا، یعنی ان کی دھوپ، ان کی چھاؤں سب انسان کے فائدے میں ہے، اور یہ سبزیوں، پھلوں اور باغات اور کھیتیوں کو فائدہ دیتی ہے۔ پھر ان کا یعنی چاند کا چکر ایک مہینے میں پورا ہوتا ہے، سورج کا چکر ایک سال میں پورا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے تمہارا اللہ، لہ الملک، جس کی بادشاہی ہے، جس نے اتنی اتنی بڑی مخلوقات کو اپنی قدرت میں جکڑ رکھا ہے کہ کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہو سکتا۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یہ چار بڑے بڑے دلائل جس میں تقریباً دنیا و ما فیہا ساری آ جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ والذین تدعون من دونہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، یہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، یعنی ان کے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں کہ وہ اس چیز کو ہی پیدا کر سکیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے، یعنی پکار کو نہ سننے کی ایک وجہ یہ کہ وہ مردہ ہیں، یا ایک یہ کہ وہ پتھر کے بنے ہوئے ہیں۔ لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہیں کر سکتے۔ یعنی قبول کیسے کریں کہ اگر وہ مردہ ہیں تو وہ خود مر گئے، اپنی زندگی کو نہیں بچا سکے۔ ظاہر ہے کہ جو بھی انسان مرتا ہے وہ اپنی ضروریات زندگی دنیا پہ چھوڑ جاتا ہے۔ ہر بندے کو اپنی چیزوں سے پیار ہوتا ہے، کچھ نہیں ہے تو اپنے سونے کی جگہ، لیٹنے کی جگہ، اپنی گاڑی، اپنی کوئی کتاب، اپنا بیگ، اپنے کپڑے، کتنی چیزیں انسان کی اپنی پسند کی ہوتی ہیں۔ لیکن جب انسان فوت ہوتا ہے تو مجبور ہے کہ وہ تو اپنا سارا کچھ چھوڑ کر چلے گئے، اور اگر وہ پتھر ہیں تو وہ تو خود تراشے گئے، خود اللہ کی وہ مخلوق ہیں،
تو وہ تمہاری وہ دعاؤں کو کیسے قبول کریں گے، تمہیں کیا دیں گے کہ جب کہ ان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کرنے کا انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور تجھے نہیں کوئی بھی خبر نہیں دے گا اللہ خبر دینے والے کی طرح۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کی جو تکذیب کی ہے اس میں کئی چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ بیان کی کہ وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی ان کی ملکیت نہیں ہے، اگر ملکیت ہوتی تو مرنے کے بعد چھوڑ کر نہ چلے جاتے۔ اور دوسری چیز یہ بیان کی ہے کہ وہ تو تمہاری دعاؤں کو سن ہی نہیں سکتے۔ تیسری یہ بات بیان کی ہے کہ اگر سن بھی لیں، یعنی جس طرح بعض زندہ لوگ اپنے آپ کو سجدہ کرواتے رہے ہیں اور اس طرح آج کل بھی کئی ہوں گے، تو وہ تمہاری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے۔ اور پھر چوتھی چیز یہ بیان کی ہے کہ وہ قیامت کے دن جب ان سے لوگ طلب کریں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ بخشش کے اور باقی سارے وعدے کیے تھے، تو وہ صاف انکار کر دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ خبیر ہے اور اللہ کی طرح کی خبریں کوئی بھی نہیں دے سکتا، یعنی یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اتنی باریک چیزیں اس کے اندر بیان نہ کی گئی ہوتی۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب فقیر ہو اللہ کی طرف اور اللہ تعالیٰ وہ غنی ہے تعریف والا۔ یعنی انسان کا فقر ایسا ہے کہ اگر اللہ ہمارے سانس کو روک لے تو ہم تو سانس بھی نہیں لے سکتے، ہمارا ہاتھ روک دے، ہمارا بازو روک دے، ہماری آنکھ کو روک دے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں تو ان پہ فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے تو وہ اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے، یا کھڑے ہیں تو گر جاتے ہیں، یا لیٹے ہیں تو اٹھ ہی نہیں سکے، یا سوئے تھے تو فوت ہو گئے، اور یا ان کی زبان کو کچھ ہو گیا، یا ان کی نظر بند ہو گئی، ان کی سماعت بند ہو گئی، دل کی دھڑکن بند ہو گئی، ان کے گردے کام کرنے چھوڑ گئے۔ ہم ہر کام کے لیے اپنے جسم کے 360 جوڑ اور باقی تمام اعضاؤں کے چلنے کے لیے، ان کی ہر حرکت کے لیے ہم اللہ کے فقیر ہیں، اور اگر اللہ ان چیزوں کو روک لے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہی ہمیں ان چیزوں کے چلنے کی طاقت دیتا ہے، تو یہ سب اعضاء چل رہے ہیں اور ہمارا نام ایک انسان ہے، ورنہ انسان سے میت اور میت سے پھر بے نام کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر چاہے تو وہ تمہیں لے جائے اور وہ اپنی نئی مخلوق کو پیدا کر دے۔ یعنی ایک کارخانے والے کے لیے تو بہت مشکل ہے کہ وہ اپنا تیار شدہ سامان ضائع کر کے اور بنائے، اس کے لیے تو بہت مشکل ہے، لیکن اللہ کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں۔ وہ پورے دنیا کی انسانوں کو وہ ختم کر کے نہیں پیدا کر سکتا ہے۔ یہ مکے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہاں مخاطب ہیں، اور ان کا کام کیا تھا؟ قرآن کی مخالفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت۔ تو فرمایا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو اس کے ماننے کے لیے پیدا کر دے گا۔ تو پھر ایسے ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صحرا اور یہ تاج یہ مدینے والوں کے سر پہ رکھ دیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے ہاں آنے کی دعوت دی، اور انہوں نے ہر طرح سے پھر پوری زندگی تعاون کیا۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور ایسا کرنا اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بھی بوجھ نہیں اٹھائے گا جو بوجھ اٹھانے والا ہو، وزر اخرى کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ، یعنی قیامت والے دن ہر کوئی اپنا ہی بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا اگرچہ کسی دوسرے کو دعوت دے، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، اور اگرچہ بوجھ اٹھانے والا بلائے، إِلَىٰ حِمْلِهَا اپنے بوجھ کی طرف، یعنی وہ کسی دوسرے کو کہے کہ میرا کچھ بوجھ ہلکا کر دو، لا يحمل منہ شیئا، اس میں سے کچھ بھی اٹھایا نہیں جائے گا، یعنی کوئی دوسرا اس کے گناہوں کو اپنے ذمے لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جبکہ دنیا میں تو یہ لوگ جو اپنے نام کے نذرانے لیتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قیامت والے دن تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے، ہم تمہاری سفارش کروائیں گے، ہم تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے، بس تم ہمیں کھانے پینے کے لیے دے دو، نمازیں بھی نہ پڑھو۔
روزے بھی نہ رکھو، تم لوگوں کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کچھ ہوگا، ہم بخشوائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو جن کی قرابت داری بھی نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب بن دیکھے، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یعنی جو نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، آپ تو صرف انہی کو واعظ و نصیحت کر سکتے ہیں، اور کوئی یعنی آپ کے اوپر جبر نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی شفقت کا یہ بات مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو ہدایت دینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، اگر یہ لوگ مانیں یا نہ مانیں اس کا بوجھ آپ پر نہیں ہے۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اگر کوئی شخص اپنا تزکیہ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو اس کے تزکیہ کا فائدہ اس کے صرف اپنے ہی لیے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف ہے لوٹ کے جانا، یعنی جانا تو اللہ کی طرف ہے، کوئی کافر ہے، کوئی منافق ہے، کوئی مسلم ہے، اللہ کی طرف ہی سب جائیں گے۔ لیکن جس نے تزکیہ کر لیا اس نے اپنا فائدہ بنا لیا، اور جس نے تزکیہ نہیں کیا اس نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ چند مثالیں اس چیز کی بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اور اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ ہی اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ ہی سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتی ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہ ہی زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں، یعنی دونوں کی قدر و قیمت وقت برابر نہیں ہوتی۔ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے، اور آپ نہیں سنا سکتے ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں۔ یعنی اللہ سناتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جس کے دل کی صفائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کے اندر داخلہ دے دیتا ہے، اور جس کا دل ہی صاف نہیں، جس نے سننے اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے دین میں داخل نہیں فرماتے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، یعنی جو لوگ اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتے گویا وہ مردے ہیں اور قبروں میں دفن ہیں، تو آپ ان کو نہیں سنا سکتے، یعنی ان کو آپ کی بات کا اثر نہیں ہو سکتا۔ ان انت الا نذیر، آپ تو نہیں ہیں مگر صرف ڈرانے والے، یعنی آپ کا کام تو صرف اللہ کے احکامات پہنچا دینا ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا برحق طور پر بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ حق لے کر آئے ہیں اور کوئی شک اور شبے والی بات نہیں کرتے، اور آپ کا کام ہے نیک لوگوں کو جنت کی بشارت اور برے لوگوں کو جہنم سے ڈرانا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی بھی امت ایسی نہیں ہے مگر اس میں ڈرانے والے گزرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ایک نبی ضرور بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بات بتائے، اللہ کے احکامات بتائے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اگر کفار مکہ آپ کو جھٹلاتے ہیں یا دنیا کے کہیں رہنے والے بھی آپ کو جھٹلاتے ہیں، پس تحقیق کذب الذین من قبلہم، اس سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، یعنی پہلی امتوں کے جو منکرین تھے ان کا بھی یہی سلسلہ تھا۔ جاءتہم رسلہم بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر، ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے روشن دلائل لے کر اور صحیفے لے کر اور روشن کتاب لے کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی تعلیم دی تھی، تو لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان تعلیمات کو جھٹلا دیا اور معجزات کو جھٹلا دیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے مجرم بنے اور جہنم میں چلے گئے۔ یہاں بعض نے زبر سے مراد
معجزات لیے، بینات سے مراد معجزات لیے ہیں، اور زبر سے مراد وہ کتابیں لی ہیں جو واعظ و نصیحت پر مشتمل تھیں اور انبیاء علیہ السلام کو دی گئیں، اور کتاب منیر سے مراد وہ کتابیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکامات ذکر کیے، جس طرح تورات، زبور اور اس طرح کی کتاب قرآن مجید، یہ سب کتابیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں قسم کی چیزیں ان لوگوں کو عطا کیں، لیکن انہوں نے جھٹلا کر اپنے آپ کو اللہ کا مجرم بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مجرم بننے سے بچائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھی راہ دکھائے اور صراط مستقیم پر چلنے والے بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔